وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ ریاست کے عوام اور کسان مرکز کے ساتھ لڑنے تیار ہیں اور اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے بھی تیار ہیں۔ ریاست سے مکمل دھان کی خریداری کے مسئلے پر نئی دہلی کے تلنگانہ بھون میں ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے منعقدہ ایک روزہ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے دھان کی خریداری کے مسئلے پر مرکز کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مرکز دھان کی خریداری پر 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ کرے، بصورت دیگر کسانوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کسان بھکاری نہیں ہیں۔ چندر شیکھر راؤ نے دھان کی خریداری کے لیے قومی سطح پر ایک پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر مرکز تمام ریاستوں کے لیے ایک پالیسی نہیں بناتی ہے تو کسان سڑکوں پر آ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہوں نے مودی اور پیوش گوئل سے کئی مرتبہ اپیل کی کہ دھان کی خریداری کی جائے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تلنگانہ سے تقریباً 2000 کلومیٹر دہلی میں وہ بھوک ہڑتال اور دھرنا دینے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی دور آ کر دھرنا دینے کے لیے کون ذمہ دار ہے۔ دھان کی خریداری کا مطالبہ کرتے ہوئے کل دہلی میں ہونے والے احتجاج میں شرکت کے لیے شمس آباد ایئرپورٹ سے وزراء سرینواس یادو، پواڑہ اجے کمار، ارکان اسمبلی سبھاش ریڈی، وینکٹ ویریا روانہ ہوئے۔ رام نومی کے سلسلے میں سعید آباد کی ریڈی بستی میں بی جے پی قائدین نے جلوس میں حصہ لیا۔ جلوس کے موقع پر پولیس کا بھاری بندوبست کیا گیا تھا۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی ایٹالہ راجندر کے علاوہ سابق ایم ایل سی رام چندر راؤ نے بھی خصوصی پوجا میں حصہ لیا۔ جیوتی راؤ پھولے کی یوم پیدائش تقریب گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز میں منائی گئی۔ کمشنر ڈی ایس لوکیش کمار نے ان کے پورٹریٹ پر پھول نچھاور کیے اور ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر کمشنر لوکیش کمار نے پسماندہ طبقات کی ترقی، بالخصوص پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں جیوتی راؤ پھولے کی خدمات کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ پھولے سماجی جہدکار کے ساتھ ساتھ ایک سماجی مصلح بھی تھے جنہوں نے ذات پات سے پاک معاشرے کے لیے کام کیا۔ پسماندہ افراد کے لیے وہ امید کی کرن تھے۔ پھولے ایک مثالی شخصیت تھے جنہوں نے اپنے طور پر اسکول شروع کیا تھا تاکہ ہر کسی کو تعلیم فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے پھولے کو ایک عظیم انسان قرار دیا۔ رام نومی کے موقع پر شوبھا یاترا پرامن رہی۔ اصل جلوس کا آغاز سیتارام باغ مندر سے ہوا اور اس کا اختتام کوٹھی پر ہوا۔ جلوس نے منگل ہاٹ، جمعرات بازار، چوڑی بازار، بیگم بازار، سدھی امبر بازار اور کوٹھی علاقوں کا احاطہ کیا۔ مختلف مقامات پر پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا گیا۔ اسی دوران سدھی امبر بازار مسجد کے قریب جلوس تقریباً 17 منٹ تک رکا رہا۔ اس وقت مسجد میں تراویح جاری تھی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے کہا ہے کہ رام نومی شوبھا یاترا جلوس کے سلسلے میں سیکورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔ انہوں نے آج سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کووڈ کے سبب گزشتہ 2 سال سے یہ جلوس نہیں نکالا جا سکا۔ جلوس کے سلسلے میں پولیس کی جانب سے وسیع بندوبست کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جلوس پرامن رہا۔ 7000 ملازمین پولیس کو تعینات کیا گیا تھا۔ ان میں 6000 سٹی پولیس اور 1000 عہدیدار دیگر اضلاع سے شہر آئے تھے۔ جوائنٹ کمانڈ کنٹرول سینٹر میں دیگر محکمہ جات کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جلوس کے راستوں پر لگے 1200 کیمروں کے ذریعے جلوس پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ اس مرتبہ پولیس نے 2 ڈرونز کی خدمات بھی حاصل کی تھیں۔ شہر میں پولیس نے بعض نوجوانوں کو حراست میں لے لیا جو رات میں سڑکوں پر بائک ریسنگ اور خطرناک اسٹنٹس کر رہے تھے۔ چادر گھاٹ، مادنا پیٹ اور دیگر علاقوں کی مصروف سڑکوں پر یہ بائک ریسنگ کی گئی۔ ان کی بائک ریسنگ اور خطرناک کرتب بازی سے راہگیروں کے ساتھ ساتھ مقامی عوام خوفزدہ ہو گئے، جنہوں نے پولیس کو چوکس کیا۔ پولیس نے وہاں پہنچ کر مختلف مقامات پر لگے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیجز کا جائزہ لے کر بائک ریسنگ کرنے والے نوجوانوں کو پکڑ لیا۔ پولیس نے ان کے والدین کو طلب کرتے ہوئے ان کی موجودگی میں ان کی کاؤنسلنگ کی۔ عوام نے پولیس پر زور دیا کہ وہ رات کے اوقات میں سڑکوں پر اس طرح کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔
کالج کے ہاسٹل میں ایک طالبہ نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ میڈیچل کے انجینئرنگ کالج کے گرلز ہاسٹل میں پیش آیا۔ اس طالبہ کی شناخت 19 سالہ سواتیکا کے طور پر کی گئی ہے، جو اپنے کمرے میں سیلنگ فین سے پھانسی پر لٹکتی ہوئی پائی گئی۔ کالج کے انتظامیہ نے اس سلسلے میں پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا اور اس کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی سرکاری دواخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس ساتھ ہی اس انتہائی اقدام کی وجوہات بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آندھرا پردیش کی نئی کابینہ کو قطعی شکل دے دی گئی ہے۔ نئی کابینہ کے 25 ارکان کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے اپنی نئی کابینہ میں سماجی توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں بی سی، ایس سی، ایس ٹی اور اقلیتی گروپس کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ نئی کابینہ میں امر ناتھ، ڈی راجا، بوتسا ستیہ نارائنا، راجنا دورا، دھرمنا پرساد راؤ، اپلا راجو، جوگی رمیش، امباٹی رامبابو، کے ستیہ نارائنا، ٹی ونیتا، کے ناگیشور راؤ، ایم ناگارجنا، متیالا نائیڈو، وی رجنی، کے گووردھن ریڈی، عظمت باشا، رام چندر ریڈی، بی راجندر ریڈی کو جگہ دی گئی ہے۔ ساتھ ہی پی وشوروپ، جی جے رام، آر کے روجا، یو چرن، تپا سوامی، سی وینو گوپال اور نارائن سوامی بھی نئی کابینہ میں شامل ہوں گے۔ بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت نے مرکزی حکومت پر شدید نکتہ چینی کی۔ انہوں نے دھان کی خریداری کے مسئلے پر دہلی کے تلنگانہ بھون میں وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے دھرنے میں حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لیے دہلی میں وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے احتجاج کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ مرکزی حکومت کو اس پر شرم آنی چاہیے۔ اگر مرکزی حکومت پورے ملک سے دھان کی خریداری کی یکساں پالیسی پر عمل نہیں کرے گی تو اس سے کسانوں کو کافی نقصان ہوگا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت عوام کی زندگیوں کے ساتھ سیاست کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کے بجائے مرکزی حکومت مذہبی سیاست کر رہی ہے اور فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ ریاستی گورنر ٹی سندراراجن ٹرین کے ذریعے ضلع کوتاگوڑم کے دو روزہ دورے پر پہنچی۔ ایڈیشنل کلکٹر وینکٹیشورلو اور دوسرے عہدیداروں نے گورنر کا خیر مقدم کیا۔ ضلع کلکٹر اور سپرنٹینڈنٹ پولیس اس موقع پر موجود نہیں تھے۔ گورنر نے اپنی آمد کے فوری بعد بھدراسلم کے لیے روانہ ہو گئیں اور وہاں انہوں نے ایک مندر میں پوجا کی۔ وہ دماپیٹ منڈل میں مختلف تقاریب میں شرکت کریں گی۔ ریاستی حکومت نے گورنر کے لیے ہیلی کاپٹر فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا، چنانچہ گورنر ٹرین کے ذریعے کوتاگوڑم گئیں۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے گورنر کے لیے خصوصی کوچ کا انتظام کیا تھا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر پنڈت سنجے نے دارالحکومت دہلی میں ٹی آر ایس کے احتجاجی دھرنے پروگرام پر شدید تنقید کی اور کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اپنی سیاسی فوائد کے لیے یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ بی جے پی نے ٹی آر ایس کے جواب میں حیدرآباد کے اندرا پارک پر بھی دھرنا منعقد کیا۔ پنڈت سنجے نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاستی حکومت دھان کا اپنا حصہ خریدنا نہیں چاہتی، الٹا مرکزی حکومت پر الزام لگا رہی ہے۔ پنڈت سنجے نے کہا کہ چیف منسٹر یا تو ریاستی کسانوں سے دھان خریدیں یا پھر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ سعودی عرب حکومت نے 65 سال سے زائد کی عمر کے عازمین کو حج ویزا نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ اب 65 سال سے 70 برس کی عمر کے عازمین کے لیے مختص حج کوٹے کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ ریاستی اقلیتی امور کے مشیر اے کے خان نے میڈیا کو بتایا کہ عازمین حج کی نئی درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں اور 22 اپریل درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ ہوگی۔ اے کے خان نے بتایا کہ عازمین حج کا پہلا قافلہ اس سال جون کے پہلے ہفتے میں روانہ ہوگا۔ ایک ایسا وقت جبکہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں دھان کی خریدی کے معاملے کو لے کر ایک دوسرے پر الزام تراشیوں میں مصروف ہیں، تلنگانہ کانگریس نے منگل 12 اپریل کو آر ڈی آفس اختیار پر 10 بجے دن
ایک بڑا دھرنا منظم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل ٹی جیون ریڈی اس سے خطاب کریں گے۔ 2 سال کے وقفے کے بعد ریاستی حکومت ماہ رمضان المبارک کے موقع پر غریب مسلمانوں کے لیے ملبوسات کے جوڑے پر مشتمل تحفے تقسیم کر رہی ہے۔ ریڈ روز فنکشن ہال میں منعقدہ ایک تقریب میں 1,50,000 سے زائد پیکیجز جنسی حدود کے لیے روانہ کیے گئے۔ وقف بورڈ کے سی او شاہنواز قاسم کی نگرانی میں اضلاع کو تحائف بھیجنے کا کام رمضان کے پہلے ہفتے سے ہی شروع ہو گیا ہے، کیونکہ بعض اضلاع سے شکایت ملی تھی کہ انہیں پیکیجز تاخیر سے وصول ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مستقیم میں تقسیم کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ آندھرا پردیش کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا۔ چیف منسٹر نے نئے 13 ارکان کو کابینہ میں شامل کیا ہے، جبکہ سابقہ کابینہ کے 11 ارکان کو برقرار رکھا گیا ہے۔ کابینہ کی تشکیل جدید ذات پات کی بنیاد پر عمل میں آئی ہے۔ 10 سے زائد امیدواروں کا تعلق پسماندہ طبقات سے ہے۔ سینئر لیڈر دھرما پرساد راؤ کو کابینہ میں جگہ دی گئی ہے اور انہیں سینئر وزیر کا درجہ ملا ہے۔ گورنر وشوا بھوشن ہریش چندر نے دارالحکومت امراوتی میں واقع سیکریٹریٹ کے قریب منعقدہ ایک عام تقریب میں کابینی ارکان کو حلف دلایا۔ چیف منسٹر کے بشمول کابینہ میں 2 ارکان کا تعلق اقلیتی طبقے سے ہے، 5 کا تعلق درجہ فہرست اقوام سے اور 1 کا تعلق درجہ فہرست قبائل سے ہے۔ کابینہ میں 4 خاتون وزراء ہیں، جبکہ سابقہ کابینہ میں ان کی تعداد صرف 3 تھی۔ 26 کے مقابلہ 7 اضلاع کو نئی کابینہ میں نمائندگی نہیں ملی۔ عظمت پاشا اور کے نارائن سوامی کو، جو سابق میں ڈپٹی چیف منسٹر رہ چکے ہیں، نئی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ نئی کابینہ میں شامل وزراء میں بوسا ست نارائن، پی آر سی ریڈی، پی وشاروپ، اے سریش، بی راجندر ناتھ وغیرہ شامل ہیں۔ فلم اسٹار روجا، جو 2 مرتبہ ایم ایل اے منتخب ہو چکی ہیں، کابینہ میں اس مرتبہ جگہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔ سینئر لیڈر امباٹی رام بابو کو بھی شامل کیا گیا ہے، جنہیں 2019 میں کابینہ میں جگہ نہیں ملی تھی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 861 نئے کیسز درج ہوئے، جبکہ 3 نئی اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ کل اتوار کو ایک دن میں 2,71,211 افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس طرح اب تک 89 کروڑ 41 لاکھ افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ حکومت نے بتایا کہ اس کے پاس ابھی بھی کووڈ-19 ویکسین کے 18 کروڑ سے زائد ڈوزز دستیاب ہیں۔